بسم الله الرحمن الرحيم. فمن البقرة قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الآية منسوخة، قيل بآية المواريث وقيل بحديث لا وصية لوارث وقيل بالإجماع حكاه ابن العربي. قلت بل هي منسوخة بآية يوصيكم الله في أولادكم وحديث لا وصية مبين للنسخ. پس سورہ بقرہ میں سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت الی آخر الآیہ منسوخ ہے، کہا گیا ہے کہ آیت میراث سے، اور کہا گیا ہے کہ حدیث لا وصیۃ لوارث سے، اور کہا گیا ہے کہ اجماع سے منسوخ ہے۔ ان اقوال کو ابن العربی نے نقل کیا ہے۔ قلت میں کہتا ہوں بلکہ یہ آیت منسوخ ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم سے، اور حدیث لا وصیۃ لوارث نسخ کی وضاحت کرنے والی ہے۔ پیچھے یہ بتایا ہے کہ نسخ کے سلسلے میں متقدمین اور متاخرین کی جو تفسیر ہے وہ الگ الگ ہے۔ متقدمین ہر طرح کی تبدیلی کو نسخ سے تعبیر کر دیتے ہیں، تو ان کے نزدیک تو منسوخ آیتوں کی جو مقدار ہے وہ 500 تک پہنچ جاتی ہے، بلکہ شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو اس سے بھی زائد تعداد بلکہ غیر محدود تعداد ہو جائے گی۔ البتہ متاخرین کی اصطلاح کے مطابق منسوخ آیتوں کی جو تعداد ہے وہ بہت کم ہے، اور پھر شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ اس کی کچھ تفصیل علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان فی علوم القرآن میں ذکر کی ہے۔ شیخ ابن العربی نے متاخرین کی اصطلاح کے اعتبار سے جن آیتوں کو منسوخ مانا ہے، اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان میں ان کو بیان کیا ہے، یہاں سے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی کی کچھ تفصیل بیان فرما رہے ہیں۔ پہلی جو آیت ہے، سب سے پہلے سورہ بقرہ میں کچھ آیتیں ہیں جن کو الاتقان فی علوم القرآن میں لکھا گیا ہے اور ان کے متعلق منسوخ ہونے کی بات کہی گئی ہے۔ ان میں سے پہلی جو آیت ہے سورہ بقرہ کی وہ ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے کہ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب کسی کو موت نزدیک معلوم ہونے لگے، اذا حضر احدکم الموت، جب کسی کے موت نزدیک ہونے لگے، کیا فرض کیا گیا ہے؟ بشرطے کہ کچھ مال بھی ترکے میں چھوڑا ہو، تو فرض کیا کیا گیا ہے؟ الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، وصیت کرنا والدین دیگر رشتہ داروں کے لیے معقول طریقے پر۔ یہ حکم لازم ہے پرہیزگاروں پر۔ یہ جو آیت ہے، اس آیت میں وارثین کے لیے یعنی والدین وغیرہ کے لیے وصیت کرنے کو ضروری قرار دیا گیا ہے، حالانکہ وارث کے لیے وصیت کرنا باطل ہے۔ اس لیے ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کے مطابق یہ جو آیت ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، یہ آیت منسوخ ہے۔ البتہ اس کا ناسخ کیا ہے؟ تو اس ناسخ کے سلسلے میں پھر 3 قول ہیں۔ کچھ حضرات کی رائے یہ ہے کہ آیت میراث جو ہے یعنی یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، جو سورہ نساء کی آیت ہے، اس آیت سے یہ جو آیت ہے کتب علیکم اذا حضر منسوخ ہے، گویا یوصیکم اللہ فی اولادکم یہ آیت ناسخ ہے۔ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ آیت ناسخ نہیں ہے، بلکہ جو حدیث ہے لا وصیۃ لوارث، کہ وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے، یہ حدیث ناسخ ہے اس آیت کے لیے۔ اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اجماع یہ ناسخ ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی یہ جو آیت ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، یہ آیت منسوخ ہے، مگر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا جو ناسخ ہے وہ آیت میراث ہے، یعنی یوصیکم اللہ فی اولادکم جو آیت ہے یہ اس کا ناسخ ہے اصل، اور یہ جو حدیث ہے لا وصیۃ لوارث یہ ناسخ نہیں ہے، البتہ نسخ کو یہ واضح کرنے والی ہے۔
اجماع سے اس آیت کو منسوخ قرار دینا وہ تو درست نہیں ہے، کیونکہ اجماع جو ہے قیاس کی طرح کسی حکم شرعی کے لیے ناسخ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس آیت کا جو ناسخ ہے وہ آیت میراث یوصیکم اللہ فی اولادکم ہے، اور لا وصیۃ لوارث یہ جو حدیث ہے اس نسخ کو یہ بیان کرنے والی ہے، وضاحت کرنے والی ہے اس کی۔ یہ پہلی آیت ہے۔ دوسری جو آیت ہے وہ ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، قوله تعالی وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ قِيلَ مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ تعالی فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، وَقِيلَ مُحْكَمَةٌ وَلَا مُقَدَّرَةٌ۔ قلت عندي وجه آخر وهو أن المعنى وعلى الذين يطيقون الطعام فدية هي طعام مسكين، فأضمر قبل الذكر لأنه متقدم رتبة، وذكر الضمير لأن المراد من الفدية هو الطعام، وذكر پڑھیں یا وذکر پڑھیں، ازمرا اگر معروف پڑھیں گے تو ذکرہ یہاں بھی معروف پڑھیں گے، اور ازمرا مجہول پڑھیں تو ذکرہ یہاں پر بھی مجہول پڑھیں گے۔ لأن المراد من الفدية هو الطعام والمراد منه صدقة الفطر، عقب الله تعالى الأمر بالصيام في هذه الآية بصدقة الفطر كما عقب الآية الثانية بتكبيرات العيد۔ ارشاد خداوندی وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، کہا گیا ہے کہ منسوخ ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد فمن شہد منکم الشہر فلیصم سے، اور کہا گیا ہے کہ محکم ہے اور لا پوشیدہ ہے، ولا مقدرہ اور لا پوشیدہ ہے۔ قلت میں کہتا ہوں، یعنی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ میرے نزدیک ایک دوسری توجیہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان المعنی آیت کے معنی ہے وعلی الذین یطیقون الطعام فدیہ، جو لوگ کھانا کھلانے کی قدرت رکھتے ہیں، یطیقون الطعام کھانا کھلانے کی قدرت رکھتے ہیں، فدیہ ان کے ذمے فدیہ ہے، ہی طعام مسکین، اور وہ فدیہ کیا ہے؟ مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ فأضمر قبل الذکر لأنہ متقدم رتبۃ، بس اللہ تعالیٰ ضمیر لائیں مرجع کے ذکر سے پہلے، اس لیے کہ وہ رتبے کے اعتبار سے مقدم ہے، یا اس کو مجہول پڑھ لیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، بس ضمیر لائی گئی ہے مرجع کے ذکر سے پہلے، اس لیے کہ وہ رتبے کے اعتبار سے مقدم ہے۔ وذکر ضمیر، اور ضمیر کو مذکر لائیں، یا وذکرہ پڑھ لیں اور ضمیر کو مذکر لایا گیا۔ لأن المراد من الفدیۃ هو الطعام، اس لیے کہ فدیہ سے مراد طعام ہے، والمراد منہ صدقۃ الفطر، اور مراد طعام سے صدقۃ الفطر ہے۔ عقب اللہ تعالی الامر بالصیام فی هذه الآیۃ بصدقۃ الفطر، اللہ تعالیٰ نے صیام کا حکم بیان کرنے کے بعد صدقۃ الفطر کو بیان کیا اس آیت میں، کما عقب الآیۃ الثانیہ بتکبیرات العید، جیسا کہ دوسری آیت کے آخر میں تکبیرات عید کو بیان کیا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ دوسری جو آیت ہے منسوخ ہونے والی سورہ بقرہ کی، وہ ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اس کا ترجمہ ہے جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں مگر عادت نہ ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنا ان کے لیے نہایت مشکل ہوتا ہے، تو ان کے بارے میں فرمایا فدیہ، ان کے ذمے فدیہ ہے، اور وہ ایک غریب کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ جو حکم ہے جو آیت کے اندر ہے، یہ ابتدا میں تھا، یعنی ابتدا کے اندر یہ حکم تھا کہ روزے کی جن لوگوں کو عادت نہیں ہے اور عادت نہ ہونے کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو وہ مسکین کو کھانا کھلا دیں، روزے کی طرف سے فدیہ ادا ہو جائے گا۔ اس کے بعد آیت نازل ہوئی فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو شخص رمضان کا مہینہ پائے وہ ضرور اس کے روزے رکھے، تو یہ جو حکم تھا پہلا والا یہ منسوخ ہو گیا۔ اس پر تو سب کا اتفاق ہے، مگر یہ آیت جو ہے یہ منسوخ ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ آیت منسوخ ہے، اور ناسخ اس کے بعد والی جو آیت ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم یہ ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے اوپر والی وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، یہ آیت محکم ہے اور معمول بہا ہے۔
اور یطیقون سے پہلے جو ہے لا پوشیدہ ہے، اور آیت کا مطلب اب یہ ہوگا کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ان کے ذمہ فدیہ ہے، اور فدیہ پھر بتایا کہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ تو اس آیت کے اندر شیخ فانی کا اصل حکم معلوم ہوگا کہ شیخ فانی یعنی بڑھاپے کی وجہ سے جو لوگ روزہ نہ رکھ سکتے ہوں تو ان کے لیے فدیے کا حکم دیا گیا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ آیت جو ہے منسوخ نہیں ہے، محکم ہے، لیکن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی جو توجیح کرتے ہیں وہ بالکل ایک الگ انداز سے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی توجیح کی ہے۔ جمہور کے نزدیک یطیقونہ کی جو ضمیر کا مرجع ہے وہ صیام ہے، یعنی جو لوگ روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں، مگر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یطیقونہ کی ضمیر کا جو مرجع ہے وہ فدیہ ہے، جو لفظوں کے اعتبار سے تو مؤخر ہے مگر رتبے کے اعتبار سے مقدم ہے۔ اور رتبے کے اعتبار سے مقدم کیوں ہے؟ چونکہ ترکیب میں فدیۃ مبتدا مؤخر ہے اور وعلی الذین یطیقونہ خبر مقدم ہے، اور مبتدا چونکہ نکرہ ہے اس لیے اس کو مؤخر لایا گیا ہے، اس لیے مرجع ذکر کرنے سے پہلے ضمیر لانے کا جو اعتراض ہے وہ بھی وارد نہیں ہو سکتا۔ اور فدیے سے جو مراد ہے وہ طعام ہے، اس لیے مؤنث کے بجائے مذکر کی ضمیر استعمال کی گئی ہے یطیقونہ۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آیت میں روزے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے بلکہ صدقۃ الفطر کا اصل حکم بیان کیا گیا ہے، اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کھانا کھلانے کی طاقت رکھتے ہوں، وعلی الذین یطیقونہ، جو لوگ کھانا کھلانے کی طاقت رکھتے ہوں یعنی صاحب نصاب ہوں، فدیہ ان کے ذمہ فدیہ ہے یعنی صدقۃ الفطر ہے۔ اور صدقۃ الفطر کیا ہے؟ ایک غریب کو کھانا کھلانا ہے۔ تو جمہور نے آیت کی جو تفسیر کی تھی کہ یطیقونہ میں ہا ضمیر کا مرجع ہے روزہ صیام، اور مطلب یہ ہے کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، لا محذوف ہے، جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ان کے ذمہ فدیہ ہے یعنی ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مکمل اس تفسیر کو بدل دیا۔ شاہ صاحب اس کی توجیہ کرتے ہیں کہ یطیقونہ میں ہا ضمیر کا مرجع صیام نہیں ہے بلکہ فدیہ ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اور فدیے سے مراد ہے صدقۃ الفطر، اور مطلب یہ ہے کہ جو لوگ صدقۃ الفطر کی استطاعت رکھتے ہوں یعنی صاحب نصاب ہوں، فدیۃ طعام مسکین، تو ان کے ذمہ صدقۃ الفطر ہے، اور صدقۃ الفطر ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کا حکم دینے کے بعد صدقۃ الفطر کا حکم بیان کیا، روزے کا حکم پہلے بیان کر دیا گیا اور اس آیت میں پھر صدقۃ الفطر کا حکم بیان کیا ہے۔ جیسے کہ اس کے بعد والی جو آیت ہے اس میں روزے کا حکم دینے کے بعد فرمایا لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس میں تکبیرات عید کو ذکر فرمایا ہے۔ تو وعلی الذین یطیقونہ میں فدیے کا، طعام کے فدیے کا، یہ صیام کے فدیے کا حکم نہیں ہے بلکہ اصل جو ہے وہ صدقۃ الفطر کا حکم دیا گیا ہے۔